اور چونکہ جلسہ سیرت النبی ہے، بولیے کیا ہے؟ اونچا ذرا جواب دیجئے کیا ہے؟ لیکن میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، حضور کی ذات میں دو چیزیں اہم ہیں، سورت النبی، سیرت النبی۔ ذرا پیار سے آواز آئے، کیا کیا؟ سورت النبی یعنی ذات نبی، اور جب ذات نبی ہے تو سیرت نبی ہے۔ کچھ لوگ سیرت سے جڑے، کچھ لوگ سورت سے جڑے، ان میں سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں سے جڑنا ضروری ہے، دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت کا بیان کیا، وہاں پہلے سورت کا بیان کیا۔ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے جواب دے کر کے اونچی آواز سے۔ قرآن جہاں پڑھیں گے، جہاں اللہ نے عبادات کا ذکر کیا، سیرت کا بیان کیا، تعلیمات رسول کا بیان کیا، وہاں پہلے ذات رسول کا بیان آیا۔ تو پتہ چلا سیرت النبی منانا یا اپنانا انہی کا قبول ہوگا جو ذات رسول سے جڑے ہوں گے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، انہی کا قبول ہوگا۔ سیرت النبی اپنانا یا منانا، یہ دونوں چیزیں ہیں، منانا یا اپنانا۔ بلکہ میں تھوڑی وضاحت کروں، سیرت النبی منائی نہیں جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے۔ پیار سے ذرا، سیرت النبی منائی نہیں جاتی ہے، بلکہ سیرت النبی اپنانے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے پھر منانے کے لیے کیا ہے؟ تو میں کہوں گا وہ میلاد النبی ہے۔ میلاد النبی منایا جاتا ہے اور سیرت النبی اپنایا جاتا ہے۔ اور کامل مکمل کامیاب وہی ہیں جو ذات رسول سے بھی جڑے، دو طریقوں سے، محبت اور ادب کے ساتھ۔ حضور کے ساتھ جو رشتہ ذات کے ساتھ ہو وہ محبت اور ادب کے ساتھ ہو، اور جو سیرت اپنائے، جن کا تعلق رسول کے ساتھ محبت اور ادب کے ساتھ ہوگا، انہی کی سیرت اپنانا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ ورنہ اگر آپ جلدی سے حضور کے زمانے کے منافقین کی بات کریں گے تو وہ بھی بظاہر سیرت النبی مناتے تھے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، طواف وغیرہ، چہرے پہ داڑھی، امامہ، تسبیح، تلاوت، یہ سب کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کی وجہ، نمازیں بھی سب کچھ ہے، تو ان کی جو بڑی خرابی تھی وہ دل سے حضور کے ساتھ جڑے نہیں تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ وہ بیماری یہ تھی، وہ حضور کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو کہنا پڑا دل ہے وہ دل۔ میں اس سے دو شعر پڑھوں گا آگے، لیکن پہلے یہ تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ دل ہے وہ دل۔ دل تو سب کے پاس ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ بھی ہے، اور منافقین کے سب کے پاس تھا، سب کے پاس دل۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا دل اصل کس چیز کا نام ہے؟ کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اونچا ذرا مجمع سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ کیا فرمایا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب اصل رشتہ ذات رسول سے ہے، کہہ دو اصل رشتہ، اور سیرت بھی انہی کے لیے ہیں جو نبی کی ذات صورت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک نقطہ عرض کر کے آگے بڑھیں گے۔ کیا کہا کسی نے؟ کہتے جناب سیرت کافی ہے، صورت ضروری نہیں ہے، سیرت ہے ذات نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب فلسفہ آپ بھی دے رہے ہیں، عجیب بات آپ بھی بتا رہے ہیں۔ کہتے سیرت النبی ہے آج، لیکن ذات نبی آج نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار سٹیج ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا فلسفہ دے رہے ہو؟ ذات رسول یہ موصوف ہے
اور سیرت رسول اس کی صفت ہے، اگر موصوف نہیں تو صفت کہاں سے ہے؟ آسان کر دوں گا، کوئی آدمی نبی کی حیاتی کا انکار کر رہا ہے، کہتا نہیں سیرت ہمارے لیے ہے بس، ذات صورت وغیرہ کچھ نہیں، وہ آئے اور گئے۔ میں نے کہا جواب دے دو، اگر ابھی کوئی کہے گا دھوپ ہے لیکن سورج نہیں ہے تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ اب دیکھیں کس سے جڑنا ہے ہمیں، تو اب سیرت النبی بھی ہے، سورت النبی، سورت سے مراد ذات رسول، اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اب آگے آیت کی طرف آئیں گے لیکن پہلے دو شعر جلدی سے سنیے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اونچا اونچا سبحان اللہ ایک مرتبہ، حضور سے جڑ جائیے یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اب نبی سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے، اس کا فائدہ قیامت کے دن ملے گا، اس کا فائدہ اصل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جو نبی کی ذات سے جڑا، جو نبی کی سیرت سے جڑا، صورت سے جڑا تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرماتے فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو لوگوں آؤ سیرت النبی جلسہ منانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا پیغام ہے؟ کہ لوگوں تمہیں نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ پورا مجھے بس مختصر منٹوں میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، کیونکہ باطل کا کام یہی ہے، چاہے ابلیس جن میں سے ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، اس کا یہی ایک مقصد ہے نبی کی غلامی سے رشتہ توڑ دیا جائے، نوجوانوں کو نبی سے دور کر دیا جائے، نبی کی ذات سے دور کر دیا جائے، نبی کی سیرت سے دور کر دیا جائے، کیونکہ جانتا ہے کوئی بھی دشمن ہو، باطل ہو، کسی بھی شکل میں، وہ جانتا ہے ان کی اصل پاور نبی کی ذات اور سیرت کے ساتھ جو رشتہ، یہی اصل پاور ہے ان کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال نے نقشہ کھینچا ہے، سنیے جلدی سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال نے نقشہ کھینچ لیا، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ کو علماء کرام سیرت النبی یا میلاد النبی کا جلسہ منع کر کے جو مدعو کر رہے ہیں، اور یہاں اٹھ کر کے آپ کو تقاریر کے ذریعے سے اس چیز کی طرف رغبت دے رہے ہیں کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ، اس کے سوا نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ کامیابی کا راز مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ ذرا پیار سے آپ بولتے نہیں محبتوں سے سبحان اللہ۔ کامیابی اور بلندیوں کا راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں ہے، بس حضور کی ذات سے جڑنا، حضور کی سیرت سے جڑنا۔ اب میں پہلے ڈاکٹر اقبال کا وہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے حضور کی ذات یا سیرت سے کون لوگ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ کہتے جب یہودی ناکام ہو رہے تھے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، پھر یہودی سارے سرغنہ مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، آخر راز کیا ہے، ہم ان مسلمانوں پہ غالب کیوں نہیں آتے،
ان کے پاس نہ زیادہ ہتھیار ہیں نہ عسکری افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن ایک ایک بندہ ہزاروں کو پیچھے چھاڑ دیتا ہے۔ راز کیا ہے؟ اسی پہ مشورہ ہوا، توجہ ہے؟ مشاورت کے لیے یہودی سرغنوں نے میٹنگ بلائی تاکہ اس کا سدباب کیا جائے کہ کون سا راز ہے اصل، کون سی کی طاقت ہے ان کے پیچھے، کہ نہ زیادہ ہتھیار ہے ان کے پاس نہ افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن یہودی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کم تعداد میں بھی ہے پھر بھی پورا اللہ کامیاب کرے، ذرا پیار سے بولیے۔ مسلمان تعداد میں کم ہے لیکن پھر بھی، ہتھیار میں کمزور ہے لیکن پھر بھی، آخر راز کیا ہے؟ تو میٹنگ ہو گئی مشورے کے لیے، یہودی سرگنے آئے۔ اقبال کہتے ہیں شیطان انسان کی شکل میں میٹنگ میں گھس گیا، میٹنگ میں گھس گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال کا نقشہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کو پتا چلے گا علماء یہ درد لے کر قبلہ سید آفتاب صاحب آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں رسول اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری بلندی، ہماری کامیابی کا راز نبی کی ذات کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، صرف دنیاوی طور کامیابی کا راز نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ بھی بس محمد رسول اللہ ہے۔ بے شک اقبال کہتے ہیں جب یہ اندر گھس گیا سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہا ہے ان کو مار دو، ان کو، تو ابلیس کہہ رہا سنو تم مارنے کی پلاننگ بھر رہے ہو نا، یہ جو گھر سے نکلتے ہیں نا یہ مرنے ہی کے لیے نکلتے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ جو مسلمانوں کو تم مارنے کی کوشش کر رہے ہو یہ پلاننگ فیل ہے۔ انہیں کہا کیوں؟ کہا یہ جب گھر سے نکلتا ہی مرنے کے لیے، نہیں سمجھے شاید؟ یہ جب گھر سے نکلتے ہیں ان کی پلاننگ یہی ہوتی ہے ہمیں جام شہادت نوش کرنا ہے، یہ بچنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کا اسلام کہتا ہے مرے تو شہید، واپس زندہ آئے تو غازی، دونوں صورتوں میں ان کی کامیابی، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ لہذا یہ مشورہ واپس لے لو، گولیوں گرنیٹوں تلواروں سے ڈرنے والے، جب مرنے ہی کے لیے انسان آیا تو ایک کسی سے ڈرے گا، تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہاں بالکل کہہ رہا صحیح، جب یہ مرنے ہی کے لیے آیا ہم ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے مار دیا ان کو، اگر یہ مرنے سے ڈرتے ہوتے اتنوں کو ہم نے مارا، اس سے تو چگنے لوگ سامنے میدان میں آ رہے ہیں، لہذا مارنے کی پلاننگ فیل۔ دوسرے نے کہا ان کو ملک بدر کرو، نکالو یہاں سے، اس نے کہا یہ مشورہ بھی بھیج، کہا کیوں تو بھی ہر مشورہ ریجیکٹ کرتا؟ کہا سنو کیوں کرتا، مجھے پتا ہے اگر تم نے ان کو اس ملک سے نکال دیا جہاں جہاں جائیں گے اسلام پھیلتا جائے گا، یہ کوئی خام بندے نہیں ہوتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں ان سے لوگ جڑے رہیں گے۔ ابھی تو یہ یہی محدود ہیں، سمجھنا اگر تم نے ان سے کو نکال دیا یہ کم نہیں ہوں گے بلکہ پھیلتے جائیں گے۔ ذرا پیار سے آپ توجہ کرتے رکھیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ اگر کہیں بھی گئے ان کے سینوں میں جو چراغ جل رہا ہے یہ ہر جگہ اس کی روشنی پھیلا دیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ نہ مارنا ہے نہ بگانا ہے،
سنیے کیا کہا اقبال نے. سب نے مشورے جب دیے تو سارے مشورے ابلیس نے ریجیکٹ کر لیے. کوئی مشورہ قابل قبول نہ ہوا. سب لوگ مشورہ دینے والے بے بس ہو گئے. انہوں نے لاجک جو دیا ابلیس نے سب نے تسلیم کر لیا. ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا. سب نے کہا اچھا اب تو ہی مشورہ دے. سب نے مل کر کے کہہ دیا یہ بڑا ہوشیار ہے کوئی بندہ, اس کا مشورہ ہمیں لینا چاہیے. اب سنو گے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اقبال کہہ رہا. ابھی میں نے اس لیے اقبال کی بات شروع کی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے. میں نے کہا عقیدت کی وجہ سے ہمارا جہاں بھی کوئی عاشق رسول ہوگا ہم وہیں سے منسوب ہیں. اگر ہم عقیدے کی بنیاد پر بریلوی ہیں پھر ہم پاکستانی بھی ہیں. یہاں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے, کئی ابھی ایف آئی آر درج نہ کرے کس نے کہا پاکستانی ہے. یہ وہ پاکستانی نہیں جو آپ جس کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, یہ عقیدت کا تعلق ہے. ہم بغدادی بھی ہیں, پیار سے نہیں بول رہے آپ. ہم ہمدانی بھی ہیں, ہم کشمیری بھی ہے. سنیے, جہاں کوئی عاشق رسول سچا وفادار نبی کا ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا. ہماری عقیدت ان سے جڑی ہوئی ہے. تو اقبال کی میں بات کر رہا تھا, کیا مشورہ, سب نے مشورہ لیا, کسی سے مشورہ لیا. اقبال نے اس میٹنگ کا نقشہ پیش کر لیا. اقبال نے کہا ابلیس نے اتنا خطرناک مشورہ دیا, سب لوگ اس پر متفق ہو گئے, ہاں بس یہ کام کرنا ہے. وہ سنیں گے وہ مشورہ کیا تھا, سنیں گے یا تھک گیا. علماء آپ کو کیوں سیرت النبی سورت النبی سے جوڑ رہے ہیں, سنو. تو اقبال نے کہہ دیا لوگوں سنو, تمہارے مشورے کام نہ آئیں گے. اب اگر تم مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو لے لو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی. وہ پیچھے والے ذرا پیار کا اظہار کرنے مسلمانوں کے بارے میں. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, ان کے دل سے روح نبی نکال دو. فکر عرب کو اب وہ بھی سن لے جو حضور کی محبت دلوں سے نکال رہے ہیں. کہا ان کے پاس 2 ہتھیار ہیں. کتنے؟ 2 بڑی طاقتیں ہیں, 2 بڑی اہم چیزیں ہیں ان کے پاس, جس کی وجہ سے تمہاری ساری پلاننگ فیل ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے تم ان پہ غلبہ نہیں پا رہے ہو, جس کی وجہ سے تم ان کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دکھا پا رہے ہو, جس کی وجہ سے یہ افرادی قوت میں کم ہے, عسکری قوت میں کم ہے, ہتھیار کی قوت میں کم ہے, لیکن کمی کے باوجود یہ غالب آتے ہیں, ہر میدان مار دیتے ہیں. راز کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں ان کے پاس, نہ ان کو بغاؤ نہ ان کو مارو, بس ان 2 چیزوں سے ان کو کسی بھی طریقے سے دور کر لو. تمہیں خود پتا چلے گا یہ چلتے رہیں گے مردہ ہوں گے, یہ بولتے بھی لیکن کوئی دم نہ ہوگا, یہ زندہ بھی رہیں گے لیکن مردہ ہوں گے, ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی لیکن کوئی کام نہ آئے گی, یہ نمازیں بھی پڑھیں گی, ان کی باطنی قوت جو ہوگی وہ کمزور ہوگی. جلدی بتا وہ کیا ہے؟ تو کہہ دیا ان کے دل سے عشق نبی نکال دو. پہلا کام یہ کر دو, ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو. پہلا کام یہ کرو, ان کے دل میں جو بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے, رسول اللہ کی محبت. بولتے رہیے, کیا رسول اللہ کی, کسی بھی طریقے سے ان کے دل سے یہ محبت نکال دو. میں کن کی بات سنا رہا ہوں؟ ڈاکٹر بولیے, ڈاکٹر یہ وہی نقشہ پیش کر رہا ہے اس میٹنگ کا. سب سے پہلا کام یہ کرو, ان کے دل سے کیا نکالو, بولیے,